اور اسٹریم کے اندر ایسے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے فائدہ بھی ہو۔ تو عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تو سب سے پہلا سوال آپ کی اسکرین پر میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سوال اسکرین پر ہے، کچھ اس طرح ہے کہ السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ اگر عربی زبان تھی یا کوئی اور زبان تھی جو آدم علیہ السلام کی زبان رہی ہو، وہی زبان ان کے بچے بھی بولتے ہوں گے، اور ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا دنیا میں، اتنی زبانیں کہاں سے وجود میں آ گئی؟ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، ان کی املے کی بہت ساری غلطی اس سے درگزر، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے بچے الگ جگہ ہیں، دوسرے شہر میں رہنے لگے، اس وجہ سے زبانیں تبدیل ہو گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا تو دوسری زبان کس نے سکھائی؟ ہاں، اگر معجزاتی طور پر زبان بدلی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس الجھن کو کم کرے یا ختم کرے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے سوال رکھا، ایک بھائی کا تھا، ہمارے محمد خلیل صاحب کا۔ ہمارے عاصم افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ، اور زبانوں کے لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ عاصم بھائی انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے اور اپنے زبان میں اور اپنے انداز میں ایکسپلین کریں گے۔ اور آپ سبھی حضرات سنیے، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے، سوال بعض مرتبہ جس کو علم ہوتا ہے، پہلے سے نالج ہوتی ہے، اس کے نزدیک یہ سوال کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن ایک عامی ذہن ہو اور ایک پبلک کا ذہن جو ہوتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے۔ اگر سوال اس طریقے کا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو عاصم افتخار صاحب کو میں مخاطب کروں گا، کہوں گا عاصم بھائی اس کو آپ ذرا ایکسپلین کریں اپنے زبان میں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں مصعب، یہ سوال اس سے پہلے بھی اور مجھے لگ رہا ہے 2-3 اسٹریم میں پوچھا گیا ہے، تو جی یہ خلش جو ہے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، لیکن میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جس طرح سے یہ سوال مطلب آدم علیہ السلام پہ یا کسی ایک شخص کے بارے میں ہوگا، تو ایسے ہی یہ سوال جو ہے وہ جس کو آپ کہہ لیں کہ ایتھزم یا ایوولوشن کی تھیوری، آپ جس کو کہہ لیں کہ خاص کر کے ایوولوشن کی تھیوری کو وہ لوگ سامنے رکھتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں ہمارے تمام تھیوری کے مقابلے میں۔ تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب کوئی انسان نہیں تھا دنیا میں تو کوئی پہلا ہی انسان ہوگا جس نے بولا یعنی کہ کوئی زبان بولنی شروع کی ہوگی، تو وہ کوئی ایک ہی زبان بولتا ہوگا، تو پھر وہ اتنی ساری زبانوں میں کیسے تقسیم ہو گیا؟ آج تقریباً 7,000 سے زیادہ زبانیں جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، تو اتنی زبانیں کیسے وجود میں آ گئی؟ تو جہاں یہ سوال ایک مذہبی لوگوں کے لیے آتا ہے، وہیں یہ سوال جو ہے ایک غیر مذہبی ملحد اور کہہ لیں کہ ایتھسٹ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہبی لوگوں کے لیے ہوگا یا کہ جو تخلیق کو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہوگا، یہ سوال ہر ایک کے لیے ہوگا۔ اب اس میں جو میں جواب دے رہا ہوں وہ جواب مطلب دونوں کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ سوال دونوں طبقے کے لیے ہے، چاہے وہ دین والا ہو یا بد دین کوئی بھی ہو۔ تو یہ جو جواب ہے میں ایک لنگوسٹک پرسپیکٹو سے دے رہا ہوں، تو یہ جواب جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے، دونوں طرف سے سمجھ کہ اس پہ تقریباً تمام لنگوسٹ کا، تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ یہ زبانیں جو ہیں وہ ایک ہی زبان سے ایوالو ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ لینگویج فیملی کا نام بتا دوں اور پھر اس سے کیسے زبانیں جو ہیں وہ الگ الگ آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ ہمارے انڈیا میں جو ساؤتھ انڈیا کی زبان ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جیسے مثال کے طور پہ تامل کو چھوڑ دیں، ملیالم کو چھوڑ دیں، ان زبانوں کو چھوڑ دیں، تو باقی جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کو انڈو ایرانین کے نام سے جانا جاتا ہے، انڈو ایرانین زبانوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے اردو ہے، بنگالی ہے، ہندی ہے، میتھلی ہے، وغیرہ وغیرہ سب۔ پھر انڈو ایرانین بھی جو ہے وہ ایک بڑے یعنی کہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کو انڈو یوروپین کہتے ہیں۔ تو انڈو یوروپین خاندان جو زبان کی ہے وہ بہت بڑی خاندان ہے، اس کے اندر یورپ کی جو تمام زبانیں شامل ہیں، اس میں تمام زبانیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اس میں انگلش ہے، جرمن ہے، پھر اس کے الگ الگ برانچز ہوتی ہے جہاں ان کے رومانس یعنی کہ ایک فیملی ہے اس کو رومانس لینگویجز کہا جاتا ہے، جو خاص کر جرمن وغیرہ انگلش وغیرہ سے جو نکلی ہوئی زبانیں۔ تو ایک سنگل پوائنٹ پہ آ کے ساری زبانوں کو ایک مانا جاتا ہے، اور یہ زبانیں ایسا نہیں ہے کہ دوسری زبانوں کے ساتھ جب ان کا اختلاط ہوا ہے تو وجود میں آئی ہے، ایسا شروعات میں تو نہیں ہوا ہوگا۔
مثال کے طور پہ دنیا میں عام طور پہ 5 یا 6 سب سے بڑی یعنی زبان کی خاندان ہے. اس میں سے ایک انڈو یوروپین ہے جس کے اندر سب سے زیادہ زبانیں آتی ہیں. دوسری جو ہے وہ سیمیٹک ہے یعنی سامی زبانیں ہیں جس میں عربی ہے، ہبرو ہے. اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ حبشہ کے آس پاس بولی جانے والی زبانیں ہیں جو یوتھوپیا وغیرہ آج کا موجودہ ہے، یا عراق کے آس پاس جو بولی جانے، فارسی نہیں، فارسی پھر انڈو یوروپین میں آتی ہے، انڈو ایرانین میں آتی ہے. فارسی اور سنسکرت جو ہے اس کے قریبی تعلقات لگتے ہیں جب دونوں کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کیا جاتا ہے دونوں زبان کا. تو اسی طرح سے عربی ہے، ہبرو ہے، عبرانی زبان ہے جو اسرائیل یا سمجھے کہ جوئش زبان ہے ہبرو. تو وہ عربی کی ایک ٹوئن یعنی کہ سمجھیں کہ بالکل بہن کے جیسی ہے. ان کے قواعد، ان کے الفاظ کی ترکیب وغیرہ بہت سملر ہوتی ہے، بہت سیم ہوتی ہے. اسی طرح سے اب ایک تیسری لے لیں جس کو ہم ڈربیڈین فیملی کہتے ہیں جو عام طور پہ ساؤتھ انڈیا کے اندر بولی جاتی ہے. اسی طرح ایک دوسری ہے جس کو سینو تبتن کہتے ہیں یعنی جو چائنا وغیرہ کے نارتھ یعنی کہ نارتھ ایسٹ انڈیا کی جو کچھ زبانیں ہیں اور پھر چائنا، تبت وغیرہ کی جو زبانیں ہیں وہ سینو تبتن اس میں آتی ہیں. جاپانیز وغیرہ، جاپانی زبانیں وغیرہ بھی اس میں آتی ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ سب ایک الگ الگ یونٹ ہیں، لیکن اس الگ الگ یونٹ سے پھر ہزاروں زبانیں جو ہیں وہ ایوالو ہوئی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اختلاط کی وجہ سے ایوالو ہوئی ہیں، بلکہ اس کی جو تشریح ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک یکساں زبان بولنے والے، مثال کے طور پہ سمجھے آپ اردو کو ہی ہم لیتے ہیں کہ اردو ایک زبان ہے لیکن اردو کے کتنے ویریشنس ہیں ہمارے پاس. آپ دلی کی اردو کو لے لیں، لکھنؤ کی اردو کو لے لیں، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے لیکن تھوڑا فرق ہے. پھر آپ پنجاب لاہور کی اردو کو لے لیں، اس میں کافی فرق ہے. پھر آپ دکن کی اردو کو لے لیں، حیدرآباد کی اردو کو لے لیں، تو وہ تو بالکل یعنی کہ بہت آپ کو مختلف ان کے لہجے، ان کی زبان کے ایون لکھنے کے اندر جو ان کا انداز ہے وہ بھی عام اردو یعنی دلی اور لاہور والی اردو سے جو ہے بہت مختلف ہے. وہ تو ہوتا یوں ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج سے 200 سال پہلے جو اردو تھی آج وہ اردو نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی آئی ہے تھوڑی سی. تو ہوتا یوں ہے کہ زبانیں جب ایک تو زمانے کی امتداد کی وجہ سے زمانہ جب زیادہ گزر جاتا ہے ایک زبان پہ 400 سال 500 سال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ شیکسپیئر جو انگلش کا بہت بڑا رائٹر ہے ناول کا، اس نے بہت سارے ڈرامے لکھے ہیں. شیکسپیئر مطلب ایک کافی بڑا نام ہے انگلش لٹریچر میں. تو آپ اگر اس کی زبان کو پڑھیں جس زبان میں اس نے لکھی ہے، تو آج آپ اگر انگلش کے بہت ماہر بھی ہوں تو لیکن کلاسیکل انگلش آپ کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوگی کیونکہ وہ کچھ اور تھی، اس میں کچھ اور کسی اور طریقے سے بولا جاتا ہے. یہ 300 سال پہلے کی بات ہے. تو زبانیں جو ہے وہ 300 سال 500 سال میں کافی تبدیل ہو جاتی ہے. اور تبدیل ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تبدیلی جو ہے وہ سارے علاقے میں یکساں طور پہ ہوتی ہے. وہ ہوتا یوں ہے کہ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ دکن کے اندر، حیدرآباد کے اندر کسی اور طریقے سے وہ تبدیلی ہو رہی تھی اور دلی کے اندر جو ہے وہ کسی اور طریقے سے وہ تبدیلی ہو رہی تھی. تو 500 سال کے بعد آپ یعنی کہ دکن کی اردو کو اور دلی کی اردو کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت یعنی کہ ایک زبان کے طور پہ ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لگتا ہے کہ یہ دونوں تو بہت الگ الگ زبانیں. اب موجودہ دور میں کیسا ہے کہ گلوبل ہو گیا ہے سب کچھ، تو اتنے زبان کے جو سمجھیں کہ تبدیلی ہے وہ تمام دنیا میں ابھی یکساں طور پہ ہو رہی ہے کیونکہ یکساں طور پہ جو ہے وہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں، یکساں طور پہ جو ہے وہ انٹریکشن وغیرہ ہو رہا ہے. لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک ملک کے لوگ اور دوسرے ملک میں جو ہو رہا ہوتا تھا وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا نہیں ہوتا تھا، ہے نا. تو ایک دوسرے سے جڑے نہیں ہونے کی وجہ سے جو ایک علاقے کے اثرات تھے وہ دوسرے علاقے پہ بہت کم پائے جاتے تھے. تو زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک زبان پہ جو اثر ہوتا تھا، ایک علاقے میں اردو پہ جو اثر ہو رہا ہے وہی سیم ٹو سیم اثر جو ہے وہ دوسرے علاقے کی اردو پہ نہیں ہوگا. پہلے ابھی ہوتا ہے کیونکہ اب انٹریکشن بہت تیز ہو گیا نا، تو یہ اب ہوتا ہے لیکن ماضی میں نہیں ہوتا تھا. تو 500 سال کے بعد مان لیں کہ آپ ایک ہی زبان دو بالکل انڈیپینڈنٹ زبان کی حیثیت سے وجود میں آتی تھی. پھر وہ 500 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، اب ایک جو بھی ایک دور عرصہ گزرے گا اس کے بعد وہ ایک تیسری زبان وجود میں آتی تھی، چوتھی زبان وجود میں آتی تھی. تو ایک ہی زبان جو ہے
وہ آگے جا کر زمانہ اور علاقہ ان دونوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کافی تبدیلی آتی تھی اور وہ الگ الگ زبانوں کی شکلیں اختیار کر لیتی تھی. مثال کے طور پہ آپ اگر ہندوستان کو لیں تو ہندوستان سب سے زیادہ تقریباً ہندوستان میں 1600 زبانیں بولی جاتی ہیں. اب اس میں بہت زیادہ زبانیں مر بھی رہی ہیں. مطلب سمجھو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے 100 سال کے اندر تقریباً 1000 زبانیں ختم ہو جائیں گی, دنیا سے ختم ہو جائیں گی, بولنے والے لوگ نہیں بچیں گے. تو زبانیں جو ہے وہ مر رہی ہیں دوسرے زبان کے ڈومیننٹ ہونے کی وجہ سے. لیکن انڈیا میں ایک عام طور پہ یہ ایک محاورہ ہے, کہا جاتا ہے کہ ہر 60 یا 100 کلومیٹر کی دوری پہ جو ہے زبان بدل جاتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ جو ہے اس سے بات چیت کر سکتے ہیں, وہ آپ کی بات سمجھ سکتا ہے, آپ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں, لیکن دونوں کے اندر جو ہے ایک ڈائلیکٹیکل فرق ہوگا, ایک لہجے کا یا ایک گرامر کا تھوڑا نہ تھوڑا جو ہے. مثال کے طور پہ سمجھیں کہ آپ مراٹھی کو لے لیں, کنڑ کو لے لیں, یہ دونوں بہت ڈسٹنکٹ الگ الگ زبانیں, سمجھنا مشکل ہوتا ہے وہ. لیکن اگر آپ تھوڑا سا نارتھ انڈیا میں آ جائیں, آپ ہریانوی زبان کو لے لیں اور آپ جو ہے وہ یو پی میں بولے جانے والی زبان کو لے لیں, تو دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کی زبان پہ لہجے پہ قادر نہیں ہوتے. اسی طرح آپ بہار میں چلے جائیں تو وہاں اگر آپ میتھلی کو لے لیں اور آپ بھوجپوری کو لے لیں, تو بھوجپوری میں جو بات کرے گا وہ میتھلی والے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بول کیا رہا ہے, لیکن وہ بول نہیں سکتا. اسی طرح میتھلی والا جو ہے وہ جب اپنی زبان بولے گا تو بھوجپوری والے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بول کیا رہا ہے, لیکن اس لہجے پہ یا اس کے گرامر پہ اور اس کے یعنی کہ سارے الفاظ پہ وہ قادر نہیں ہوتا. تو یہ حالانکہ یہ سب پھر پیچھے کہاں جاتے ہیں, ایک زبان پہ جاتے ہیں, ہے نا. یہ 10 12 15 20 زبانیں ہیں, لیکن ان سب کا اوریجن کہاں سے ہو رہا ہے, ایک زبان سے ہو رہا ہے جس کو کھڑی بولی بولی جاتی تھی. تو ایک زبان سے کئی زبانوں کا وجود میں آنا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے, اور یہ سمجھیں کہ بایولوجیکل ایوولوشن کی طرح نہیں ہے کہ جس کو کوئی دیکھا نہیں ہے, بلکہ اس کے شواہد جو ہے وہ کتابوں میں اور انسان کی زندگی میں موجود ہے کہ زبان جو ہے ایک زبان سے کیسے دوسرے زبانیں ایک زبان سے کیسے نکلتی ہیں, پھر اس 2 سے 3 4 5 10 کیسے نکلتی ہیں, اور وہ پھر متعدد ہوتی جاتی ہیں, اور ممکن ہے کہ وہ 1000 سال 2000 سال میں جا کے ایک زبان جو ہے وہ 20 25 50 زبانوں میں تبدیل ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ عاصم بھائی, ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.